آج کا ہمارا ٹاپک ہے کمپوننٹس آف لاجیکل ڈیٹا بیس ڈیزائن۔ بیسیکلی اس میں 4 کمپوننٹس ہوتے ہیں۔ فرسٹ ون از ریپرزینٹ اینٹیز، ریپرزینٹ ریلیشن شپ، مرج دا ریلیشن اینڈ نارملائز دا ریلیشن۔ ریپرزینٹ اینٹیز کو اگر ہم دیکھیں، ایچ اینٹی از ریپرزینٹیڈ ایز اے ریلیشن ان ریلیشنل ماڈل۔ دا آئیڈینٹیفائر آف اینٹی ٹائپ بیکمز دا پرائمری کی آف ریلیشن۔ The remaining attributes of the entity type becomes non-key attributes of the relation. ER model is one of the most widely used model for conceptual design. ER model is represented by ER diagram. تو اس سارے پیراگراف کو سمجھنے سے پہلے ہم نیچے یہ ڈائیگرام دیکھتے ہیں، جس میں ہمارے پاس امپلائی جو ہے وہ اینٹی ہے اور اس کے ایٹریبیوٹس ہیں امپلائی آئی ڈی، نیم، ایڈریس اینڈ برتھ ڈیٹ۔ اب اس میں دیکھیں تو امپلائی آئی ڈی انڈر لائن ہے، یعنی امپلائی آئی ڈی اس اینٹی کے اندر اس کا آئیڈینٹیفائر ہے۔ جب اس کو ہم کنورٹ کریں گے ایک ریلیشن کے اندر تو یہاں پہ امپلائی آئی ڈی اس ریلیشن میں بن جائے گا پرائمری کی، نیم، ایڈریس اور برتھ ڈیٹ یہ اس کے بن جائیں گے نان کی ایٹریبیوٹس۔ اب اگر ہم اوپر اس والے سینیریو کو دیکھیں تو ہر اینٹی کو ریپرزینٹ کیا جاتا ہے ریلیشن کے اندر ریلیشنل ماڈل کی صورت میں، اور آئیڈینٹیفائر جو اینٹی کا ہوتا ہے وہ بن جاتا ہے پرائمری کی ریلیشن کی، اور پرائمری کی کے علاوہ جتنے بھی ایٹریبیوٹس ہوتے ہیں وہ ٹیبل کے اندر ریلیشن کے اندر بن جاتے ہیں نان کی ایٹریبیوٹس۔ ای آر ماڈل جو ہوتا ہے ایک موسٹ وائڈلی یوز ہونے والا کنسیپچول ڈیزائن ہے، جس میں جو ای آر ڈائیگرام کے تھرو جو ہوتا ہے وہ ریلیشن کو ریپرزینٹ کیا جاتا ہے۔ اب امپلائی اگر ہم اس میں دیکھیں تو اینٹی از کنورٹیڈ انٹو ریلیشن، امپلائی آئی ڈی ایز آئیڈینٹیفائر اینڈ اٹ از انڈر لائنڈ، اور امپلائی آئی ڈی ایز پرائمری کی فار دا ریلیشن۔ تو یہ بن گیا ہمارے پاس اینٹیز کو ریپرزینٹ کرنے کا میتھڈ۔ سیکنڈ آ جاتا ہے جی، اب ریلیشن شپ کو ریلیشنل ماڈل کے اندر جو ہوتا ہے وہ کیسے ریپرزینٹ کیا جاتا ہے ریلیشن شپ کو۔ Each relationship in an ER diagram must be represented in relational model. ریلیشنل ماڈل کے اندر جو ریلیشن شپ ہوتا ہے ER ڈائیگرام کا اس کو بھی ریپرزینٹ کیا جاتا ہے، ڈپینڈس اپون دا نیچر آف ریلیشن شپ۔ ریپرزینٹ اے ریلیشن شپ بائی میکنگ پرائمری کی آف ون ریلیشن آ فارن کی آف اندر ریلیشن۔ جس طرح ہم نے ریفرینشیل انٹیگریٹی کا ٹاپک ڈسکس کیا تھا تو اس میں جو پرائمری کی ویلیو تھی وہی سیم ویلیو جو ہے وہ چائلڈ ٹیبل کے اندر ایز فارن کی ویلیو موجود تھی۔ تو اس طرح جو ہے پرائمری کی اور فارن کی کے تھرو ڈفرینٹ ٹیبلز کو آپس میں مرج کیا جاتا ہے، ڈفرینٹ جو ریلیشنز ہوتے ہیں ان کا آپس میں ریلیشن شپ کریٹ کیا جاتا ہے۔ یہاں پہ جو ہے وہ ایک سیپریٹ ریلیشن بنا دیا جاتا ہے ریلیشن شپ کو اسپیسیفائی کرنے کے لیے۔ دین آتے ہیں جی مرج دا ریلیشن۔ اب ریلیشنز کو مرج کیسے کیا جاتا ہے؟ مرج دا ریلیشنز میں کیا ہوگا کہ دیر میں بی ریڈنڈنٹ ریلیشنز مینس 2 or more relations may describe the same entity type. View integration is the process of merging relation to remove the redundancy. Example اس کی کیا ہے؟ امپلائی 1 ہے ہمارے پاس ایک ٹیبل اور اس کے اندر جو ایٹریبیوٹس ہیں وہ ہیں امپلائی آئی ڈی جو کہ آئیڈینٹیفائر ہے اس کا، نیم، ایڈریس اینڈ فون۔ اسی طرح ہمارے پاس امپلائی 2 کا ایک ٹیبل ہے جس میں امپلائی آئی ڈی اگین موجود ہے، امپلائی کا نیم ہے، اس کا ایڈریس ہے، اس کی ڈیزگنیشن ہے اینڈ اس کی ڈیٹ آف برتھ ہے۔ دا ابو ریلیشن امپلائی 1 اینڈ امپلائی 2 ڈسکرائب دا سیم اینٹی امپلائی، دے کین بی مرجڈ انٹو ون ریلیشن۔ امپلائی 1 اور امپلائی 2 کے بجائے اس کا نیم ہم کیا رکھ دیں گے؟ سمپلی امپلائی۔ اب امپلائی آئی ڈی دونوں میں موجود تھا تو اس کو ہم ایک دفعہ لکھ دیں گے، نیم اور امپلائی نیم تھا ہم ان میں سے کسی ایک کو پک کر لیں گے، لائک یہاں پہ ہم نے نیم کو پک کر لیا۔ ایڈریس تھا اور ADDR تھا اس میں سے بھی ہم نے ایک کو پک کر لیا۔ دین فون، ڈیزگنیشن اور ڈیٹ آف برتھ یہ یونیک ویلیوز تھیں تو یہ ہم نے ادھر لکھ لی تینوں۔ تو اس طرح ہم جو 2 ڈفرینٹ ٹیبلز ہوتے ہیں جو سیم ویلیوز کو ہولڈ کر رہے ہوتے ہیں ان کو مرج کر کے ایک سنگل ٹیبل میں کنورٹ کر دیتے ہیں۔ دین ہمارے پاس آتا ہے نارملائز دا ریلیشن۔ The relation that are created in step 1 and step 2 may have unnecessary redundancy, anomalies or errors may arise while updating relation. Normalize the relation to avoid these problems. And ہوتا کیا ہے ہمارے پاس کہ جب ہم ٹیبلز کو مرج کرتے ہیں تو ان میں بھی کئی دفعہ جو ہے وہ unnecessary redundancy ہو سکتی ہے، unnecessary duplication ہو سکتی ہے، سیم ویلیوز جو ہوتی ہیں وہ ملٹیپل ٹائم وہاں پہ ایگزسٹ کر سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ ان کے اندر ڈفرینٹ انوملیز ہوتی ہیں۔ انوملیز بیسیکلی کیا ہوتی ہیں؟ ڈفرینٹ ایررز ہوتی ہیں، جیسے انسرشن انوملی ہوتی ہے، ڈیلیشن انوملی ہوتی ہے، موڈیفیکیشن انوملی ہوتی ہے۔ تو ان انوملیز کو، ان ایررز کو ریموو کیا جاتا ہے کس
پروسیجر میں نارملائزیشن کے پروسیجر میں، اور نارملائزیشن کے بعد جو ہمارے پاس رزلٹ میں ٹیبل آتا ہے وہ ایک کیا کہتے ہیں ایک مور کنسائز ٹیبل ہوتا ہے، ایک مور سمپلر فارم میں ٹیبل ہوتا ہے. اس میں ریڈنڈنسی ختم ہو جاتی ہے، اس میں پارشل ڈپینڈنسی ختم ہو جاتی ہے، اس میں ٹرانزٹیو ڈپینڈنسی ختم ہو جاتی ہے. نارملائزیشن از دا پروسیس آف پروڈیوسنگ آ سمپلر اینڈ مور ریلائبل ڈیٹا بیس اسٹرکچر. ایک سمپلر اور ریلائبل قسم کا جو ڈیٹا بیس اسٹرکچر ہم ایک ان نارملائز ٹیبل کو ایک نارملائز ٹیبل میں کنورٹ کر دیتے ہیں اس پروسیجر کے تھرو. So thanks for watching this video and don't forget to like, share and subscribe Tech and CS Department.